حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ نماز کو دین کا ستون کہا جاتا ہے۔ دیگر عبادات بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر، انسانوں پر فرض قرار دی ہیں، لیکن ان تمام عبادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے اور اسے کیوں ستون قرار دیا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد ہدم الدین، کہ نماز یہ دراصل دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز کو قائم کیا، نماز کی پابندی کا اہتمام کیا، تو گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، لیکن اگر کسی شخص نے نماز کی پابندی کا اہتمام نہ کیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس نے دین کے ستون کو ہی منہدم کر دیا، اس کو گرا دیا۔ یعنی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک عمارت کی مانند قرار دیا ہے، یعنی ایک عمارت، اور اس عمارت کے اندر جو دیگر ستون ہوتے ہیں، وہ ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر کسی شخص نے ان ستون کے حوالے سے اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا کر دی، اس کو اس مضبوطی سے نہیں بنایا، گویا کہ اس کا پورا دین، وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے۔ نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سی عبادات کا حکم دیا ہے۔ کچھ عبادات مختصراً الفاظ میں ان کے احکامات آئے ہیں، کچھ کا تفصیلاً، کچھ کا اجمالاً تذکرہ آیا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں 700 مرتبہ، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ 700 سے زائد مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کے اندر حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرو۔ اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کس طرح دین کا ستون ہے اور کس قدر اہم عبادت ہے۔ مثلاً اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نماز کو اپنا ذکر قرار دیا۔ ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، یعنی ہر کسی کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ کی پابندی کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کس قدر اہم عبادت ہے۔ ایک روایت کے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کا، ایمان کا، اسلام کا تعارف کروایا ہے، اس میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یعنی سب سے پہلی چیز کہ بندہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے۔ اسی طرح نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، حج کی پابندی، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد قرار دی گئی ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس۔ اسی طرح اور بھی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے بہترین عبادت کون سی لگتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت لگتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو، فجر کی نماز کو اور عشاء کی نماز کو اور بھی مختلف الگ الگ کر کے نمازوں کی فضائل بیان کی ہے۔ فرمایا کہ 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا کرو، وہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گی۔ مثلاً 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے، کہ یہ ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے کہ جو تھوڑا مناسب اور معتدل سا وقت ہوتا ہے، موسم کے اندر اعتدال قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے نصف لیل قیام کیا ہو، یعنی آدھی رات کا قیام کیا ہو۔ اور دیگر عبادتوں سے افضل جو ہے نماز کو اس لیے بھی قرار دیا کہ طبی حوالے سے، میڈیکلی حوالے سے، صحت کے حوالے سے نماز کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔
نماز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یعنی نماز دل کی جو بیماریاں ہوتی ہے ان بیماریوں سے شفا کا ذریعہ، ان بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ، یعنی امراض قلب سے، امراض دل سے شفا کا ذریعہ نماز ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح کان کی بیماریاں، آنکھ کی بیماریاں، دماغ کے حوالے سے کہ ذہن کو تیز کرنے کے لیے دماغ تک خون جو ہے سجدے کی صورت میں پہنچتا ہے، یعنی یہ نماز انسان کے پورے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہوتا ہے اس کی تیزی میں، اس کے اندر اضافے کے لیے، پورے جسم کے اندر خون کو سرایت کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یعنی چلتے پھرتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے انسان کے دماغ تک، انسان کے کان، آنکھ، منہ تک، چہرے تک خون نہیں پہنچ پاتا۔ تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے، رکوع کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے پورا خون انسان کے سر تک چلا جاتا ہے اور اس کو مختلف بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح گردوں کی کارکردگی جو ہے اس کے حوالے سے بھی سائنس نے کہا ہے کہ یہ نماز بہت بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح شوگر کا جو مریض ہوتا ہے، اگر وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرے، کثرت سے نماز پڑھے، تو اس کے شوگر کے مرض کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پھیپھڑوں کے مرض کے اندر مبتلا ہو، کوئی دیگر امراض کے اندر مبتلا ہو، دماغ کو تیز کرنا چاہتا ہو، اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھنا اور نورانی رکھنا چاہتا ہو، نور اس کے چہرے پر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرے، نماز کی حفاظت کرے۔ تو اس لحاظ سے بھی سائنسی حوالے سے، طبی حوالے سے، میڈیکلی حوالے سے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو دیکھا جائے تو نماز کی بے انتہا اہمیت ہے۔ تو یہ جو گفتگو پوری کی گئی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے۔ کئی مقامات پر 700 سے 800 مقامات پر نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور نماز کئی امراض سے شفا کا ذریعہ ہے، کئی حوالوں سے انسان کو اللہ رب العالمین سے متوجہ رکھتی ہے، اس سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ستون گویا کہ ایک عمارت کی مانند قرار دیا ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو پورے کی پوری عمارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر کوئی سستی برتے، نماز کو چھوڑنا شروع کر دے، گویا کہ اس کے دین کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے، اس کا دین جو ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة۔